بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پہلی ہجری میں مسجد نبوی میں ہوا۔ ناظرین، اس کے بعد کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں دوسری شادی کا خیال آ گیا، یعنی آپ نے دوسری شادی کے بارے میں سوچا۔ جب یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو وہ آپ سے ناراض ہو گئیں اور اس بات کی شکایت لے کر اپنے ابا حضور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئیں۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنجیدہ حالت میں تھی۔ جا کر اپنے والد محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، ابا حضور، آپ کے متعلق آپ کی قوم میں چرچا ہے کہ آپ کو اپنی بیٹیوں کو ستائے جانے پر بھی کبھی غصہ نہیں آتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں اور ان کی ہونے والی دوسری بیوی کوئی اور نہیں بلکہ ابو جہل کی بیٹی ہوگی۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے اور سیدھے مسجد نبوی میں پہنچ گئے۔ پھر وہاں جا کر خطبہ ارشاد فرمایا اور حاضرین سے فرمایا، اے لوگوں، سن لو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ مجھے یہ بات ہرگز گوارا نہیں کہ کوئی اسے تکلیف پہنچائے۔ جس نے میری بیٹی فاطمہ کو ناراض کیا، گویا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اللہ کی قسم، اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے رسول کی بیٹی کبھی ایک مرد کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو پہلے میری بیٹی فاطمہ کو طلاق دیں، پھر دوسری شادی کریں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطبہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنا ارادہ بدل دیا اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ ناظرین، اس واقعے کے کچھ ہی دن بعد ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیز بخار ہو گیا اور آپ شدید بیمار ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ اب ان کا آخری وقت قریب ہے۔ یہی سوچ کر آپ نے اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، اے میرے شوہر، اب میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے، میں اس دنیا سے رخصت ہونے والی ہوں، مگر جانے سے پہلے میں آپ کو 3 وصیتیں کرتی ہوں، ان پر ضرور عمل کریں۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے میرے شوہر، جب سے میں آپ کے نکاح میں آئی ہوں، نہ جانے میری وجہ سے آپ کو کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں۔ ہو سکتا ہے میں آپ کا حق ادا نہ کر سکی ہوں، خدا کے واسطے مجھے مرنے سے پہلے معاف کر دینا، تاکہ مجھے میرے ابا حضور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رسوا نہ ہونا پڑے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ کہنے لگے، اے فاطمہ، تم غم نہ کرو، آج تو میں خود غم کرتا ہوں۔ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہو اور آج تک میں تمہارا کوئی حق ادا نہ کر سکا۔ جب سے تم میرے گھر آئی ہو 2 وقت کی روٹی بھی تمہیں نصیب نہیں ہوئی، اسی لیے تم مجھے معاف کر دینا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری وصیت کی اور فرمایا، اے میرے شوہر، میری وفات کے بعد آپ جس عورت سے چاہیں شادی کر لینا، مگر میرے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا ضرور خیال رکھنا، کیونکہ یہ بھی بہت کم عمر ہیں، انہیں اچھے اور برے کا علم نہیں، جب یہ بالغ ہو جائیں تو پھر انہیں اللہ کے حوالے کر دینا۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیسری وصیت کی اور فرمایا، اے میرے شوہر، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات کے آخری پہر میں اٹھانا اور میرے جنازے میں کسی اور کو نہ بلانا، میرے جنازے میں صرف آپ ہوں گے اور میرے یہ 2 ننھے بچے ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے فاطمہ، ایسا کیوں؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا علی، ایسا اس لیے کہ میرے ابا حضور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ بیٹی ہمیشہ پردے میں رہنا۔ میں نے اپنے ابا حضور کے اس حکم کو پوری زندگی نبھایا ہے، آج تک کسی غیر مرد کی نظر مجھ پر نہیں پڑی۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی کوئی میرا بدن نہ دیکھ سکے، اسی لیے میرا جنازہ رات کے آخری پہر میں اٹھانا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے میرے شوہر، وہ دیکھو، میرے ابا حضور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سے فرشتوں کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، اب میں جا رہی ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی پیاری ہو گئیں، یعنی آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ناظرین کرام، حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے کچھ دنوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی وصیت کے مطابق دوسری شادی کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بہت کم عمر تھے۔ آپ نے سیدنا حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میرے لیے رشتہ تلاش کریں۔ چنانچہ بنو کلاب قبیلے کا انتخاب کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خواہش تھی کہ ان کے نکاح میں ایسی خاتون آئے جو نیک، سخاوت والی اور حسن کردار سے مالا مال ہو۔ چنانچہ بنو کلاب کے گھر فاطمہ بنت حجم کے گھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ بھیجا گیا۔ یہ سن کر سردار حجم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کے پاس گئے اور فرمایا، ہماری بیٹی فاطمہ کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ آیا ہے کہ آپ نے ہماری بیٹی فاطمہ کو ایسی تربیت دی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں بیاہی جا سکے۔ حضرت حجم نے ہاں فرمایا اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمہ بنت حجم کا رشتہ قبول کر لیا گیا اور کچھ دنوں کے بعد ان کا نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد فاطمہ بنت حجم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے آئیں۔ گھر پہنچتے ہی انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو گلے سے لگا لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ انہیں کبھی بھی ان بچوں کے سامنے فاطمہ کہہ کر نہ پکاریں، کیونکہ اس سے بچوں کو ان کی ماں کی یاد آئے گی اور انہیں تکلیف ہوگی۔ میں اس گھر میں ان کی ماں بن کر نہیں آئی ہوں بلکہ کنیز بن کر آئی ہوں، میرا یہ مقام نہیں کہ میں ان کی ماں کی جگہ لوں۔ اس کے بعد فاطمہ بنت حجم نے کبھی بھی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بیٹا کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ ہمیشہ مولا کہتی رہیں۔ فاطمہ بنت حجم کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے 4 بیٹے ہوئے۔ حضرت عباس ابن علی، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان ابن علی۔ فاطمہ بنت حجم نے ہمیشہ اپنے بیٹوں کو صرف حضرت حسن، حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اطاعت کا حکم دیا، یعنی انہیں ادب سکھایا اور کہا کہ جو حکم ملے اسے فوراً مان لینا، کبھی بحث مت کرنا کیونکہ یہ اہل بیت ہیں اور ہم ان کے نوکر ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سپہ سالار بھی تھے اور ان کی خاص بات یہ تھی کہ وہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے۔ ناظرین کرام، ایک ماں وہ تھی جو گھر میں آتے ہی حضرت فاطمہ کے چھوٹے بچوں کو گلے سے لگا لیا اور انہیں کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ ان کی ستیلی ماں ہیں۔ آج ایک ماں وہ ہے جو ستیلے بچوں پر ظلم کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ایک مرتبہ ایمن کسی کام سے حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئیں۔ انہوں نے دروازے پر جا کر دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چکی سے آٹا پیستے پیستے سو گئی تھیں۔ وہیں ان کے کمرے میں ایک عورت تسبیح پڑھ رہی تھی اور دوسری عورت حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو پالنے میں دودھ پلا رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر ایمن واپس چلی گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر سارا واقعہ بیان کیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ چکی چلاتے چلاتے تھک کر سو گئی تھی جبکہ اس کی تسبیح ادھوری رہ گئی تھی، اس لیے اللہ نے 2 فرشتے بھیج دیے۔ ایک فرشتہ تسبیح پڑھ رہا تھا اور دوسرا فرشتہ حسن اور حسین کو پالنے میں سلا رہا تھا۔ جن عورتوں کو تم نے دیکھا وہ کوئی انسان نہیں تھیں بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے۔ یہ سن کر ایمن اللہ اکبر کہتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی کیا تم بیمار ہو؟ تمہارا چہرہ اتنا اداس کیوں لگ رہا ہے؟ بی بی فاطمہ نے جواب دیا، ابا جان، میں بیمار نہیں ہوں لیکن پچھلے 2 دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ میرے پیارے ابا جان، اگلے دن ایک تاجر نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے اونٹ سے سامان گھر تک پہنچانے کا کام دیا، جس کے بدلے میں انہیں کچھ درہم ملے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان درہموں سے آٹا لے کر آئے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا۔ پھر کھانا تیار ہونے کے بعد بی بی فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ روٹیاں لے کر گئیں۔
بی بی فاطمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روٹیاں دیتے ہوئے فرمایا، ابا جان آپ یہ روٹیاں کھائیے، آج 2 دن بعد ہمیں کچھ روٹیاں نصیب ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 دن کی بھوک کے بعد حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آئے۔ اس دن بھی گھر میں کچھ کھانا نہ تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر بی بی فاطمہ سمجھ گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے بولے، فاطمہ میں اس طرف سے گزر رہا تھا تو سوچا تمہیں دیکھتا چلوں، یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ لیکن حضرت فاطمہ سمجھ گئیں کہ آپ بھوکے تھے۔ بی بی فاطمہ روتے ہوئے نماز پڑھنے بیٹھ گئیں۔ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر دعا کی۔ اچانک وہاں بے شمار کھانے کا انتظام ہو گیا۔ اتنا کھانا دیکھ کر بی بی فاطمہ بہت خوش ہو گئیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر پوچھا، بیٹی یہ کھانا کہاں سے آیا؟ بی بی فاطمہ نے فرمایا، ابا جان جس طرح حضرت مریم کے لیے اللہ نے جنت سے کھانا بھیجا تھا، اسی طرح اللہ نے فاطمہ کے لیے بھی جنت سے کھانا بھیج دیا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت فاطمہ، حضرت علی اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم سب نے مل کر پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ کی بہت تعریف کرنے لگے۔ ایک بار حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما 3 دن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے، لیکن وہ کہیں نہیں مل رہے تھے۔ آخر کار وہ کچھ لوگوں کے پاس گئے اور پوچھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں نظر نہیں آ رہے، بتاؤ وہ کہاں ہیں؟ ایک چرواہے نے بتایا کہ قریب کی ایک غار میں ایک شخص 3 دن سے مسلسل رو رہا ہے اور اس کے رونے کی وجہ سے ہمارے جانور بھی کھانا پینا چھوڑ چکے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، وہ اور کوئی نہیں، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر اس غار کی طرف چل پڑے۔ جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار میں سجدے میں روتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کو 3 دن سے تلاش کر رہے ہیں، ہم آپ کے لیے پریشان ہیں اور آپ یہاں اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر نہ اٹھایا۔ پھر حضرت فاطمہ، حضرت علی اور حسن و حسین کو لے کر وہاں گئیں۔ بی بی فاطمہ نے عرض کیا، ابا جان آج 3 دن ہو گئے اور آپ ہمیں بھول گئے ہیں، حسن اور حسین بھی رو رہے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ میرے محبوب سے کہو کہ وہ سر اٹھائیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان کی امت میں سے کسی کو بغیر پوچھے جہنم میں داخل نہیں کروں گا۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا۔ کچھ دن بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابلیس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ آج تو تمہارے خوش ہونے کا دن ہے۔ ابلیس نے کہا، میں جانتا ہوں کہ مجھے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، لیکن جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں موجود تھے مجھے معافی کی امید تھی۔ اب وہ امید بھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئیں۔ انہوں نے خواب میں اپنے ابا جان کو دیکھا۔ حضرت علی سمجھ گئے کہ اب فاطمہ دنیا سے رخصت ہونے والی ہیں۔ بی بی فاطمہ نے حضرت علی کو 3 وصیتیں کیں۔ پہلی یہ کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، دوسری یہ کہ میرے بعد تم دوسری شادی کر لینا، اور ہفتے میں 1 دن حسن اور حسین کو اپنے سینے سے لگا کر سونا، اور تیسری یہ کہ مجھے رات کے وقت دفن کرنا تاکہ کوئی مجھے دیکھ نہ سکے۔ پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا شدید فاقے کی حالت میں تھیں۔ گھر میں کئی دن تک کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، مگر زبان پر کبھی شکوہ نہ آیا۔ اسی حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد سے واپس آئے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ خاموش بیٹھی ہیں اور حضرت حسن و حسین بھوک سے بے چین ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ منظر دیکھ کر باہر نکلے اور ایک یہودی سے مزدوری پر پانی بھرنے کا کام کیا۔ ساری رات محنت کی اور چند جو کے دانے لے کر آئے۔ صبح حضرت فاطمہ نے ان دانوں سے روٹیاں بنائیں۔ ابھی افطار کا وقت ہوا ہی تھا کہ ایک مسکین دروازے پر آ گیا
اور کھانے کی درخواست کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سارا کھانا مسکین کو دے دیا، خود پانی پی کر صبر کر لیا۔ اگلے دن یتیم آیا، پھر تیسرے دن قیدی، 3 دن لگاتار اپنا کھانا اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اسی اثار پر قرآن کی آیات نازل ہوئیں کہ یہ لوگ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ کوئی شکر گزاری۔ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں باہر کھیلتے ہوئے گر پڑے، سر پر چوٹ آ گئی، خون بہنے لگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بچے کو سینے سے لگا کر تسلی دی، خود صبر کرتی رہیں مگر آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی تو فوراً تشریف لائے، حضرت حسن کو گود میں لے لیا، سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا دی۔ بچے کا درد فوراً کم ہو گیا۔ حضرت فاطمہ نے اپنے آنسو پونچھے اور کہا، ابا جان، مجھے اپنے بچوں کا درد برداشت نہیں ہوتا مگر اللہ کی رضا پر راضی رہتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تم صبر کا پہاڑ ہو۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے اور دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے ہیں۔ پوچھا یہ کیسے ہوا؟ فرمایا چکی پیستے ہوئے ہاتھ زخمی ہو گئے ہیں۔ حضرت علی کو تکلیف ہوئی اور کہا کہ آؤ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خادمہ مانگ لیتے ہیں۔ دونوں حاضر ہوئے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں خادمہ دینے سے بہتر چیز بتا دیتا ہوں۔ سونے سے پہلے 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادمہ سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے زندگی بھر یہ تسبیح کبھی نہ چھوڑی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ایک دن روزہ رکھنا چاہتے تھے، حالانکہ عمر بہت کم تھی۔ حضرت فاطمہ نے پیار سے سمجھایا مگر انہوں نے ضد کی۔ افطار کا وقت آیا تو گھر میں صرف تھوڑا سا دودھ تھا۔ حضرت فاطمہ نے وہ دودھ حضرت حسن کو دے دیا کیونکہ وہ زیادہ کمزور تھے۔ حضرت حسین نے بغیر افطار کیے روزہ مکمل کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو فرمایا، میرے حسین نے صبر میں بھی اپنے بڑے بھائی کو ترجیح دی۔ یہ بھی اہل بیت کی عظمت کا ایک نشان ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سو رہے تھے اور ان کے جسم پر مٹی لگ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیار سے جگایا اور فرمایا، اٹھو اے ابو تراب۔ اسی دن سے حضرت علی کا یہ لقب مشہور ہو گیا۔ حضرت فاطمہ نے جب یہ سنا تو مسکرا کر کہا، میرے شوہر کا یہ لقب مجھے بہت پیارا ہے کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن سے ہی لوگوں میں صلح کروانے کی عادت تھی۔ ایک مرتبہ 2 قبیلے آپس میں لڑنے کو تیار تھے۔ حضرت حسن درمیان میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا، جو میرے نانا کا امتی ہو وہ تلوار نہ اٹھائے۔ صرف اتنی بات پر دونوں قبیلے شرمندہ ہو گئے اور صلح کر لی۔ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اس کے ذریعے اللہ 2 بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر سوار ہو جاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ لمبا کر دیتے تاکہ حسین گر نہ جائیں۔ صحابہ نے وجہ پوچھی تو فرمایا، میرا نواسا میری پیٹھ پر سوار تھا، میں نے چاہا وہ خود اترے۔ اس واقعے سے حسین کی نبی کریم کے دل میں جگہ کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی شادی کا واحد قیمتی ہار کسی مسکین عورت کو دے دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو فرمایا، فاطمہ آج دنیا کے بدلے آخرت کو خرید لیا، پھر اللہ کی طرف سے کئی گنا اجر عطا فرمایا گیا۔ یہ وہ گھرانہ تھا جس میں بھوک بھی عبادت بن جاتی تھی، صبر بھی شکر بن جاتا تھا، محبت بھی اللہ کے لیے ہوتی تھی اور قربانی بھی دین کے لیے ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسن و حسین کا ہر لمحہ امت کے لیے قیامت تک مشعل راہ بن گیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت مسجد سے واپس آئے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں چراغ کے بغیر قرآن پڑھ رہی ہیں اور حسن و حسین کھیل رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بی بی کیوں چراغ نہیں جلایا؟
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، شوہر جان، روشنی کی کمی میرے علم اور صبر کو کم نہیں کر سکتی، قرآن کی روشنی میرے دل کو روشن کر رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر فرمایا، تمہارے صبر اور عبادت میں میں بھی شریک ہوں۔ اسی رات حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے حسن و حسین کو اللہ کی محبت سکھانے کے لیے چھوٹے چھوٹے قصے سنائے۔ بچے بڑے شوق سے سنتے اور یاد کرتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بازی کے دوران کسی یتیم بچے کو زمین پر گرتا دیکھ کر فوراً اٹھایا اور کہا، دیکھو یتیم بھائی، اس کی مدد کرو۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ نے فرمایا، یہ حسن ہی وہ بیٹا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سیکھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل کے دوران گلی میں ایک کتا زخمی پایا، فوراً گھر بھاگ کر حضرت علی سے کہا، ابو جان، یہ کتا زخمی ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے صحیح فیصلہ کیا، یہ حسین کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھنے کی محبت اور رحمت کا مظاہرہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بچوں کے لیے چھوٹے کھلونے بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئیں۔ حضور نے دیکھا تو خوش ہو کر فرمایا، فاطمہ، تم نے بچوں کے دلوں میں خیر کی شروعات کی ہے۔ بچوں کی تربیت تمہارے ہاتھ میں ہے اور اللہ اسے قبول کرے گا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں خطبہ دے رہے تھے اور حسن و حسین بھی ساتھ بیٹھے تھے۔ حضرت علی نے فرمایا، بیٹا جانو، تمہارے والد تمہارے لیے اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تم بھی اپنے والدین کی اطاعت کرو۔ حسن و حسین نے فوراً سر ہلا کر اطاعت کا وعدہ کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، یہی تربیت اہل بیت کی پہچان ہے، یہ سکون اور صبر کی بنیاد ہے۔ ایک دن گھر میں پانی کم پڑ گیا، حضرت حسن نے فوراً حضرت علی کو اطلاع دی۔ حضرت علی نے کہا، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے بچوں کو سمجھایا کہ اللہ کی رضا کے لیے صبر اور قناعت بھی عبادت ہے۔ چند لمحے کے بعد دروازے پر ایک شخص آیا اور پانی دے دیا۔ بچوں نے دیکھا کہ اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک دوسرے سے کھیل میں جھگڑنے لگے۔ حضرت فاطمہ نے فوراً ان کے درمیان جا کر فرمایا، تم دونوں بھائی ہو اور اللہ کے نبی کے نواسے ہو، جھگڑا چھوڑو اور محبت سے رہو۔ بچوں نے فوراً جھگڑا ختم کیا اور حضرت علی نے فرمایا، یہی اہل بیت کی محبت اور اخلاق کی تعلیم ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رات کے وقت دیکھا کہ کسی یتیم کی چادر پھٹی ہوئی ہے، فوراً گھر سے کپڑا لے کر اس کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے خوش ہو کر دعا دی کہ اللہ تمہارے دل کی نیت قبول کرے۔ یہی حسن و حسین کے دلوں میں صبر، ایثار اور محبت کی تربیت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں دروازہ بند کیا تاکہ بچے کھیل سکیں اور کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا، یہ چھوٹے چھوٹے لمحے بچوں کے لیے خوشی اور تربیت کا موقع ہیں۔ یہ لمحے انہیں اللہ کا بندہ بننے کی تعلیم دیتے ہیں۔ اسی طرح ہر دن حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حسن و حسین کے گھر میں عبادت، صبر، محبت، ایثار اور تربیت کے لمحات گزرتے۔ یہی اہل بیت کی زندگی کا حسن اور امت کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ بنت حجم کو گھر میں شامل کیا تو وہ بڑے نرمی اور احترام کے ساتھ بچوں کے پاس آئیں۔ سب سے پہلے انہوں نے دیکھا کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے کھیل میں مصروف ہیں۔ فوراً بچے کو گود میں اٹھایا، مسکرائیں اور کہا، بیٹا آرام کرو، تمہیں کسی بات کی فکر نہیں۔ بچوں کی یہ محبت اور نرمی دیکھ کر بچے بھی فوراً خوش ہو گئے۔ حضرت فاطمہ بنت حجم نے گھر میں داخل ہوتے ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ کبھی بھی سختی یا کسی دباؤ سے بچوں کو محسوس نہیں ہونے دیں گی کہ یہ ان کی سوتیلی ماں ہیں، بلکہ ہر لمحہ محبت، شفقت اور تربیت کے ساتھ پیش آئیں گی۔ کھانے کے وقت جب بچے خوش نہیں ہوتے یا روتے ہیں تو فوراً ان کے پاس جاتی، انہیں گود میں اٹھاتی، کھانے کا حصہ خود کم کر کے بچوں کو دیتی۔ اگر بچے بیمار یا تھکے ہوئے ہوتے تو اپنے ہاتھوں سے پانی پلاتی۔ بچے خوش اور محفوظ ہو جاتے۔ حضرت حسن اور حسین کو کبھی بیٹا کہہ کر نہیں بلایا بلکہ ہمیشہ مولا کہہ کر پکارا، تاکہ بچے اپنی اصل ماں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یاد میں اداسی محسوس نہ کریں۔ حضرت فاطمہ بنت حجم نے بچوں کے ساتھ کھیل میں شامل ہونا بھی معمول بنایا۔
اگر بچے کسی کھیل میں ہنس کر یا روتے ہوئے ہیں تو فوراً کھیل میں شریک ہو جاتی۔ کبھی سختی نہیں کی مگر اصول اور ادب کی تربیت دیتے ہیں۔ نماز کے وقت بچوں کو سجدے اور دعا کے آداب سکھائے، کھانے سے پہلے اور بعد میں شکر گزاری کرنی سکھائی۔ کھیل کے دوران انہیں یہ باور کرایا کہ اللہ کی رضا ہمیشہ سب سے بڑی چیز ہے۔ حضرت حسن اور حسین نے محسوس کیا کہ گھر میں سکون اور محبت ہے۔ وہ خوش رہتے اور ہر بات میں اپنے بڑوں کی اطاعت کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر آتے اور بچوں کے چہروں پر خوشی دیکھ کر دل سے اللہ کا شکر ادا کرتے۔ حضرت فاطمہ بنت حجم کی اپنے 4 بیٹے بھی حسن و حسین کے ساتھ بھائیوں کی طرح پیش آتے، کبھی بھی جھگڑا یا حسد نہیں ہونے دیا۔ ہر وقت محبت، تعاون اور بھائی چارے کا ماحول قائم رکھا۔ کھانے کے وقت حضرت فاطمہ بنت حجم خود کم کھا کر بچوں کو زیادہ دیتیں۔ اگر بچے بیمار ہوں یا تھکے ہوئے ہوں تو فوراً ان کی دیکھ بھال کرتیں۔ رات کے وقت سونے سے پہلے بچوں کے پاس جا کر انہیں کہتیں، بیٹا تم اللہ کے نبی کے نواسے ہو، ہمیشہ صبر اور نرمی کے ساتھ پیش آؤ، یہی تمہیں اہل بیت کی پہچان دے گا۔ بچے خوش اور محفوظ محسوس کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بچوں کی خوشی دیکھ کر بہت مطمئن اور خوش رہتے۔ حضرت فاطمہ بنت حجم نے کبھی بھی بچوں پر سختی یا ناراضگی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ ہر وقت محبت اور نرمی کے ساتھ پیش آئیں۔ بچے انہیں گلے لگاتے، ان کے ساتھ کھیلتے اور ان کی بات مانتے۔ کبھی بھی یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ سوتیلی ماں ہیں، بلکہ وہ ان کی اصل ماں کی طرح رحمت اور محبت کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ حضرت حسن اور حسین ہر وقت خوش اور محفوظ محسوس کرتے۔ گھر میں ہر لمحہ عبادت، صبر، محبت اور تربیت کی فضا قائم تھی۔ حضرت فاطمہ بنت حجم نے بچوں کی ہر ضرورت اور خواہش کا خیال رکھا، انہیں اچھائی، ادب اور نرمی سکھائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بچوں اور حضرت فاطمہ بنت حجم کے اس سلوک سے خوش اور مطمئن رہتے۔ یہی وجہ ہے کہ گھر میں ہر وقت محبت، سکون اور اللہ کی رضا کے لیے ماحول قائم رہا۔ حضرت حسن و حسین نے ہر عمل میں اپنی ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تعلیمات اور سوتیلی ماں کی محبت دونوں کو محسوس کیا۔ یہ گھرانہ ایمان، صبر، محبت اور قربانی کی زندہ مثال بن گیا اور ہر لمحہ اہل بیت کے اخلاق، تعلیمات اور اللہ کی رضا کے لیے وقف رہا۔ یہی سبب تھا کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت فاطمہ بنت حجم کے بچوں کے ساتھ سلوک کی مثال آج بھی امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ دفن کے وقت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر سے مخاطب ہو کر بولے، اے قبر، کیا تم جانتی ہو آج تمہارے اندر کون دفن ہو رہا ہے؟ آج جنت کی عورتوں کی سردار تمہارے اندر آ رہی ہیں۔ تب قبر کو بولنے کی طاقت ملی اور اس نے کہا، میں یہاں نسب یا خاندان نہیں دیکھتی، جو ایمان کے ساتھ آئے گا میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گی، اور جو گناہوں کے ساتھ آئے گا اس کے لیے میں سخت بن جاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت ابو ذر غفاری خوف سے کانپنے لگے۔ پیارے دوستوں، جب قبر یہ بات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی عظیم ہستی کے لیے کہہ رہی ہے تو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر عورت کے دل میں، چاہے ستیلے بچے ہوں، اپنے بچے ہوں یا پرائے کسی اور کے بچے ہوں، ان کے لیے پیار اور محبت رکھے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہر بار کی طرح اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں، اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔